سے پہچانا جا رہا تھا، اب جب یہی بچہ کامیابی حاصل کر لی تو اب نانا ان سے پہچانے جا رہے ہیں، باپ ان سے پہچانے جا رہے ہیں، چچا ان سے پہچانے جا رہے ہیں۔ بس ذہن کو حاضر کیجئے گا، حسین کو نگاہوں کے سامنے لائیے، کربلا کو نگاہوں کے سامنے لائیے۔ حسین جب مدینے کی گلیوں میں ہے تو نبی سے پہچانے جا رہے ہیں کہ یہ حسین نبی کا نواسا ہے، علی سے پہچانے جا رہے ہیں یہ علی کا لخت جگر ہے، فاطمہ سے پہچانے جا رہے ہیں یہ فاطمہ کا نور عین ہے، صحابہ کرام بھی کہہ رہے ہیں یہ نبی کا نواسا ہے، مدینے میں نبی سے پہچانے جا رہے ہیں۔ یہی حسین جب عالم شباب میں کربل جا رہے ہیں، مکہ میں حسین سے پہچانے جا رہے ہیں، نبی سے پہچانے جا رہے ہیں، اور آگے بڑھتے ہیں نبی سے پہچانے جا رہے ہیں، علی سے پہچانے جا رہے ہیں۔ کربلا کے میدان میں علی اکبر کو قربان کیا، حسین نبی سے پہچانے جا رہے ہیں، علی اصغر کو قربان کیا، حسین نبی سے پہچانے جا رہے ہیں۔ اب حسین خود کربلا کے میدان میں جب گھوڑے پر سوار ہو کر شہادت کے لیے رن میں پہنچے ہیں اور شہادت کا جام پیا ہے، اب پہچان کا نقشہ ہی بدل دیا ہے۔ اب حسین سے دین پہچانا جا رہا ہے، حسین سے نانا پہچانے جا رہے ہیں، حسین سے علی پہچانے جا رہے ہیں، حسین سے قرآن پہچانا جا رہا ہے، حسین سے اسلام پہچانا جا رہا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہداء کربلا، نعرہ تکبیر۔ اس لیے آپ اسلام کے دعوے دار دنیا میں بہت ہیں کہ میں اسلام کا ماننے والا ہوں، ادھر سے وہ کہتا ہے میں اسلام کا ماننے والا ہوں، تو ہم حسینی اسلام پہلے نہیں دیکھتے، پہلے دیکھتے حسین کی محبت ہے کہ نہیں، علی کی محبت ہے کہ نہیں، فاطمہ کی محبت ہے کہ نہیں۔ جب ان کی محبت ہے تو اس کے پاس اسلام ہے، اور ان کے پاس محبت نہیں ہے تو اس کے پاس اسلام نہیں ہے۔ تو آقا فرماتے حسین منی وانا من الحسین، اور حسین کا قد اور حسین کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حسن و حسین دونوں کو جب اکٹھا کر دیا جائے ایک جگہ کھڑے ہوتے تھے تو رسول اللہ کی تصویر نظر آتی تھی، رسول اللہ دکھائی پڑتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حسن سر سے لے کر کے سینے تک رسول اللہ کے مشابہ، اور حسین سینے سے لے کر کے قدم تک رسول اللہ کے مشابہ، یعنی دونوں بھائی کو اکٹھا کر دیا جائے تو رسول اللہ کی تصویر نظر آتی، رسول اللہ کا عکس نظر آتا۔ تو کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے حسین کو نہیں میرے رسول اللہ کی تصویر کو مارا ہے، میرے رسول اللہ کے عکس پر تلوار چلا۔ تو حسین بڑی عظمت کے، بڑی برکت والے شخصیت کا نام ہے، مگر آج حسین کے نام پر دیکھتے ہیں کیا کیا ڈرامے ہوتے ہیں، یہ سب بیکار ہے، بیکار، یہ سب بےہودہ اور یہ سب غلط بات ہے۔ میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں، ذرا جواب دیجئے گا، اگر جس دن آپ کا باپ یا آپ کی ماں یا آپ کا بھائی یا آپ کا رشتہ دار انتقال کر جائے اور پھر وہی دن سال کے بعد پلٹ کر آئے تو کیا کرتے؟ بولیے نا بھائی، کیا کرتے؟ قرآن خوانی کرواتے، ایصال ثواب کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، کپڑا دیتے، پیسہ دیتے۔ ہمارے اور تمہارے باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر حسین تو اسلام کی شان ہے، حسین تو اسلام کی بنیاد ہے۔ ان کی شہادت کے دن یہ ڈھول بجانا، طرح طرح کے تماشے کرنا، یہ مسلمانوں کی غیرت کے خلاف ہے۔
اس سے اپنے آپ کو بائیکاٹ کیجئے، دور کیجئے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ بابا آتا ہے، ارے یہ کیسا بابا ہے جو سال بھر نہیں آتا ہے، صرف محرم میں آتا ہے؟ ایسے بابا کا تو ہم بھی اور آپ بھی نہیں مانیں گے۔ ہمارا اور آپ کا بابا جب تک دنیا میں ہے، 1 گھنٹہ گھر سے غائب ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں، ارے بابا کہاں ہے؟ اور یہ کیسا بابا اس کے اوپر آتا ہے؟ سال بھر بابا لاپتہ، محرم میں آتا۔ یہ بابا نہیں آتا، یہ سب ڈرامہ اور ڈھونگ ہے۔ میرے بزرگوں، اس سے دور رہو۔ اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو بتاؤ کہ حسین کے نام پر یہ سب ڈرامہ مت کرو۔ ارے حسین تو اسلام کے لیے، حسین قرآن کے لیے، حسین کعبے کی عظمت کے لیے، دین کی حرمت کے لیے قربان کر دیا تھا۔ تو حسین کی شہادت سے ہمیں بھی اس راہ پر جینے کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں ملنا چاہیے، اور ہمارے اندر بھی یہ عزم اور یہ حوصلہ ہونی چاہیے کہ ہم بھی اسلام پر عمل کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں گے، مگر اسلام کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے۔ مگر آج ہو کیا رہا؟ اور آج اگر بول دیا جائے سچی بات، اچھی بات، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی راستہ، یا تو امام کو کھسکاؤ یا تو کوئی دوسرا الزام لگاؤ۔ یہ 2 ہی کام ہوتا، کیونکہ آج گناہ کرتے کرتے، نافرمانی کرتے کرتے دل اتنا سیاہ ہو گیا، اتنا سیاہ ہو گیا، اتنا سیاہ ہو گیا، اب حق و باطل کی تمیز نہیں رہی، صحیح اور جھوٹ کی پہچان ہم نے ختم کر دیا۔ جدھر سے بوٹی ملی، جدھر بریانی ملی، جدھر چائے مل گیا، اسی طرف ہو گئے۔ یہ حسینیت نہیں ہے، بھوکے پیاسے رہنا، اپنا سب کچھ برباد کر کے حق کو حق کرنا اور باطل کو باطل کہنا، ایقا کے حق کرنا، ابطال باطل کرنا، یہ حسینیت ہے۔ یہی تو کربلا کے میدان میں حسین نے ہمیں پیغام دیا، اور حسین نے ہمیں یہی پیغام دیا کہ دین پر چلنا، دین پر چلنا۔ آج کل اللہ اچھا کھاتے بھی ہیں، اچھا پہن بھی رہے ہیں، اور اچھا بول بھی رہے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وہ میرے ذہن میں آیت نہیں آ رہی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، تقوی اختیار کرتے رہو گے، تو اللہ تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں گمان بھی نہیں ہوگا۔ ابھی 4-5 دن پہلے کی بات آئی، فون پے میسج آیا 500 روپے کا۔ میں بولا ارے یہ کہاں سے آ گیا؟ ہم لوگوں پاس کون کتنا کرم کرنے والا ہے؟ تو پھر میں نے چیک کیا، کہاں کھمم میں رہتے، کہاں مولوی صاحب آپ کے اکاؤنٹ میں 500 روپیہ بھیجا۔ میں نے کہا یہ کرم کیوں کیا؟ کہا خیال آ گیا ہم 50,000 کماتے ہیں تو میرا پیٹ نہیں بھرتا، پورا نہیں ہوتا، آپ 8-10 ہزار میں کیسے گزارا کرتے ہیں؟ اسی خیال نے ہمیں مجبور کیا کہ اپنے امام کا حلف اور تعاون کیا۔ اسی لیے آپ اس بات کا بھرپور خیال رکھیے کہ دین پر چلیں گے، داڑھی رکھیں گے، ٹوپی رکھیں گے، نماز پڑھیں گے تو اللہ ہمیں رزق سے محروم رکھے گا، ایسا نہیں، اللہ برابر رزق دیتا۔ اب دیکھیے، آپ نے خواجہ غریب نواز غوث اعظم، کبھی آپ نے کسی عالم سے سنا ہے کہ خواجہ غریب نواز کاشتکاری کرتے تھے؟ سنے ہیں کہ کوئی کاروبار کرتے تھے؟
سنے ہیں تاریخ میں نے نہیں پڑھا ہے کہ غوث اعظم کاروبار کرتے تھے، خواجہ غریب نواز کاروبار کرتے تھے، بلکہ دین کا کام کرتے، خود چلتے اور لوگوں کو چلاتے، اور ان کے پاس دنیا کی دولت اتنی آتی کہ ہر آنے والے کو دیا جاتا، لے جاؤ یہ دربار غوث اعظم ہے، یہ دربار غریب نواز ہے، کل بھی دے رہے تھے اور آج بھی دے رہے ہیں۔ اسی لیے یہ سب شیطانی خیالات اور ذہن سے نکالو اور اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی بے حیائی، ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک بات کہا تھا کہ آخری میں بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول نے حسین کی محبت کیوں مانگی، اللہ کے رسول نے علی کی محبت کیوں مانگی، اللہ کے رسول نے فاطمہ کی محبت کیوں مانگی؟ جانتے ہیں کربلا میں لڑنے والا، حسین کے مقابلے میں آنے والا کون تھا جانتے ہو؟ حیرت میں پڑ جاؤ، عمرو بن سعد۔ یہ کربلا میں جنگ کا کمانڈر تھا، کمانڈر۔ یہ کس کا بیٹا تھا؟ حضرت سعد ابن وقاص کا بیٹا تھا، حضرت سعد ابن وقاص کا بیٹا۔ یہ سعد ابن وقاص جنتی سرجنتی صحابی ہے، میرے نبی کے قریبی ہیں، اور دوسرے شمر، یہ کون ہے معلوم ہے؟ حضرت عباس کے ماموں ہیں، علی کے سالے۔ یہ بات آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی، پہلی مرتبہ بول رہا ہوں میں۔ شمر کون؟ علی کا سالہ، اور عمرو بن سعد، سعد ابن وقاص کا بیٹا۔ دونوں حسین کی مقام کو جانتے، دونوں حسین کی عظمت کے عزت کو جانتے، دونوں رسول اللہ کو جانتے، دونوں قرآن کو جانتے تھے، مگر دنیا کی لالچ میں آ کر کے، حکومت کے نشے میں آ کر کے انہوں نے حسین کو قتل کر دیا، اور ہمیشہ کے لیے جہنم کے حقدار وہ بن گئے۔ اسی لیے کبھی یہ مت دیکھنا دین کے معاملے میں، آج ہوتا ہے کہ کچھ رشتہ دار بدعقیدہ بن گیا، اس کے پیچھے چلنے لگتے، رشتہ نہیں دیکھنا بلکہ محبت رسول دیکھنا، محبت اولیاء کاملین دیکھنا۔ جہاں محبت اولیاء کاملین ہے، جہاں حسنین کی محبت ہے، جہاں علی و فاطمہ کی محبت ہے، وہ رشتہ دار میرا ہے، اور یہ سب سے خالی ہے تو میرا نہیں۔ تو امام حسین کے مقابلے میں آنے والے دونوں طرف کے لوگ نمازی تھے، کلمہ پڑھنے والے۔ یزید کی طرف سے آنے والا بھی نماز پڑھنے والا، کلمہ پڑھنے والا، اور ادھر حسین کی طرف جو 72 تھے، یہ بھی نماز پڑھنے والے، یہ بھی قرآن پڑھنے والے، یہ بھی کلمہ پڑھنے والے۔ آج ہمارے شہر میں کچھ لوگ مشہور ہونے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں مولانا وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی اسلام والے ہیں، آپ بھی اسلام والے ہیں، اس لیے سب مل کر کے رہو، لڑائی نہ کرو، جھگڑا مت کرو۔ میں کہتا ہوں ظالم یہ بات مجھ سے مت کہو، بلکہ کربلا کے حسین سے کیوں نہیں کہے، عمرو بن سعد سے کیوں نہیں کہا، شمر سے کیوں نہیں کہا، ابن زیاد سے کیوں نہیں کہا؟ ارے ظالموں، حسین بھی کلمہ والے ہیں، ہم بھی کلمہ والے ہیں، جو میدان میں آئے ہو حسین کو مارنے کے لیے، حسین کی آل کو ختم کرنے کے لیے، تو دونوں طرف نماز ہے، دونوں طرف اذان ہے، دونوں طرف کلمہ ہے۔ فرق یہ ہے ایک طرف کلمہ مٹانے کے لیے آیا ہے، دوسری طرف کلمہ بچانے کے لیے آیا ہے۔ ایک طرف اسلام مٹانے آیا ہے، دوسری طرف اسلام بچانے آیا ہے۔ بچانے والے کو حسین کہتے ہیں، مٹانے والے کو یزید کہتے ہیں، مٹانے والے کو ابن زیاد کہتے ہیں۔ وقت ہو گیا کیا زیادہ؟ آپ لوگ سنیں گے
تو آگے بڑھاتا ہوں، ختم. اور ایک بات سن لیجیے، یہ جس جگہ لڑائی ہوئی تھی وہ جگہ علم والی جگہ تھی، سمجھ رہا؟ کوفہ یہ ایک شہر ہے جس کو حضرت عمر فاروق نے بسایا تھا جنگ قادسیہ کے بعد. وہاں صحابہ اکرام شفٹ ہوئے تھے. جا کر کے اب وہ بتاؤ وہاں پر جو صحابہ کی اولاد تھی، تو اب بتاؤ وہ کیا حسین کو نہیں جانتے ہو؟ حسین کو نہیں سمجھتے ہو؟ جس کے بابا نے حسین کے لیے، نبی اور علی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہو، کیا اس کا بیٹا یہ سب نہیں جانتا ہوگا؟ وہ جان رہا تھا، مگر دنیا کی لالچ میں آ کر کے، دولت کی لالچ میں آ کر کے حسین کے قتل کا وبال اپنے سر لیا. اور دوسری بات یہ ہے، آج تک آپ نے جنگ کی تاریخ پڑھی ہوگی، جنگ کا اتہاس پڑھا ہوگا، تو آپ نے یہی پڑھا ہوگا کہ سر کاٹنے والا جیت جاتا ہے، مارنے والا جیت جاتا ہے، خیمہ جلانے والا جیت جاتا ہے، لوٹنے والا جیت جاتا ہے. مگر کربلا کے جنگ نے جنگ کی تاریخ کا نقشہ بدل دیا. جنگ کی اتہاس میں ایک نئے باب کا، ایک نئے چیپٹر کا اضافہ فرما دیا، اور حسین نے بتا دیا، اے لوگو، آج سے پہلے تم نے یہی دیکھا ہوگا کہ سر کاٹنے والا جیت جاتا ہے، مگر آج حسین سر کٹا کے جیت گیا. سر کٹا کے جیت گیا. اس لیے تو مولانا جوہر محمد علی جوہر فرماتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اے حسین تیری شجاعت کو سلام، حسین تیری عظمت کو سلام، حسین تیری قربانیوں کو سلام، حسین تمہارے گھرانوں کو سلام. اے شہیدان کربلا تمہاری شجاعت کو سلام، تمہاری قربانیوں کو سلام. اللہ ہم سب کو ان شہیدان کربلا کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے دلوں میں نبی اور علی اور حسنین کی محبت کا چراغ جلا دے. اللہ ہم سب کے گناہ صغائر کبائر کو معاف فرمائے، ہم سب کو پانچوں وقت نماز کا پابند بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.